ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگز, آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. دو باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگز جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی, انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی, جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے, تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2, ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود کو غسل دیتے ہیں, بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا, جو یہ 2018 میں جی اکٹھے تھے, تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا, تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں, اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کے خدمت گزار تھے, بر الوالدین میں آگے تھے, ان کو ہم نے, یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے, تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ یہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے, یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو, بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی, خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی, کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہیں اس سے بہتر ہیں. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست, بہت بہترین, ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے, اینڈنگز پر ہے. صحیح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے, اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ, میں نے دنیا سے رخصت ہونا, میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا پڑھنا کون سا مشکل, میں پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں یہ نصیب کی بات نہیں ہوتی, صرف اس پہ محنت بھی ہوتی ہے, اس میں محنت ہوتی ہے, اس میں مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں, ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے, کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا حسبنا اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے, تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب یہ چیز انکانشیسلی, اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف سٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. ان اے سینس ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا, اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا تکرار کرنی ہوگی, ریپیٹیشن لانی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اس سے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ, تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی, ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا, اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا, ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا, کوئی ایسی مسئلے ہو گئے, تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل, اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا, اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے, تو
ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ. ظاہر ہے انسان بڑا ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, انسان نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے. اور موت تو انسان کے اختیار میں نہیں, موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب, ون آف دی کازز کے جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں, اور اس بارے میں حدیث بھی ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اسے ڈیل کرتا ہوں. تو وہ اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ. ماشاءاللہ, یعنی کہ دا وے یو لیو that will define your last moments. کیونکہ logically speaking دیکھیں anything which occupies your heart most of the time وہی چیز ہی آتی ہے نا unconscious تکلیف میں سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ you will be raised on the final action you were doing before death, moments before you die. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, کیمل سے گر گیا یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ, امیجن, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار امیجن یو ڈائنگ بیفور یو آر کمٹنگ اے سن, اللہ معاف کرے, جیسے پورن کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. امیجن ڈائنگ ان دیٹ اسٹیٹ, ہاؤ اسکیری از دیٹ. اللہ